اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ایسی یونیورسٹی میں پڑھ سکتے ہیں جہاں آپ کو ورلڈ کلاس ایجوکیشن ملے اور وہ بھی فری، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسپانجی یونیورسٹی جہاں سے گریجویٹ گوگل، ایمیزون اور یورپ کی ٹاپ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، وہاں آپ کو بغیر کسی فیس کے 100% اسکالرشپ کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے۔ لیکن کیسے؟ بس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا، کیونکہ ہر سیکنڈ آپ کے فیوچر کو چینج کر سکتا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسٹڈی ابراڈ ود ارباز میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی یونیورسٹی کے بارے میں جو آپ کو فلی فنڈڈ اسکالرشپ دے رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ آپ کو یہاں پر اسٹائپنڈ کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ بھی مفت میں دیا جائے گا اگر آپ اس اسکالرشپ کو اویل کر لیتے ہیں یا سیکیور کر لیتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر ابھی یوٹیوب چینل اسٹڈی ابراڈ ود ارباز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ لیٹسٹ اپرچونٹی کو مس نہ کریں، اور واٹس ایپ چینل کو بھی لازمی فالو کریں۔ اور میں نے یہاں پر ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے بارے میں آپ کو بتایا، ان کے اندر ایڈمیشن ابھی بھی اوپن ہے، تو آپ ان کو بھی ایکسپلور کر کے اپنے اپلیکیشن کو مکمل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اور آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اینڈ تک دیکھنا ہے، کیونکہ میں آپ کو لائیو بتاؤں گا کہ اس یونیورسٹی کے اندر کیسے اپلائی کرنا ہے، کون کون سے پروگرام آفر ہو رہے ہیں اور کون کون سی اسکالرشپ ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ جی تو فرینڈز، اپلائی کرنے کے لیے آپ نے گوگل پر اسپانچی یونیورسٹی لکھنا ہے۔ اسپانچی یونیورسٹی لکھنے کے بعد آپ کے پاس گوگل پیج اوپن ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اسپانچی یونیورسٹی جو ہے وہ استنبول میں لوکیٹڈ ہے، اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ آپ کی سوچ کو ایک نئی صورت ملتی ہے۔ یہ یونیورسٹی ریسرچ، انوینشن اور فیوچر ریڈی گریجویٹس بنانے کے لیے مشہور ہے۔ یہاں انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس، بزنس اور سوشل سائنس جیسے فیلڈ میں دنیا کا بیسٹ فیکلٹی اور کٹنگ ایج فیسلٹیز ملتی ہیں۔ یہ صرف ایک یونیورسٹی ہی نہیں، آپ کی فیوچر کی طرف ایک نیا گیٹ وے ہے۔ جی تو فرینڈز، بات کرتے ہیں اس کے اندر اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پر آنا ہے اور اسپانچی یونیورسٹی لکھنا ہے۔ اسپانچی یونیورسٹی لکھنے کے بعد آپ نے اس کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے۔ تو یہ اس کی جو ہے آفیشیل ویب سائٹ ہے، تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو، اور اس کا جو لنک ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ جی تو فرینڈز، اس کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر آنے کے بعد آپ نے ہوم پیج کے اوپر آنا ہے، اور ہوم پیج کے اوپر آنے کے بعد ٹاپ کے اوپر آپ کے پاس یہاں پر لکھا ہوا ہے گریجویٹ اپلیکیشن 2025-26۔ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر گریجویٹ پروگرام جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو آپ کے پاس یہاں پر ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی پروگرام جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور میں آپ کو یہاں پر بتاتا جاؤں کہ یہ انسٹیٹیوشن وائز ہیں، جس طرح ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا یونیورسٹیز کے اندر ویسے ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیچرل انجینئرنگ اینڈ نیچرل سائنس، اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے گریجویٹ اسکول آف سوشل سائنس، اس کے حساب سے یہاں پر پروگرام آفر ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد گریجویٹ بزنس اسکول، اس کے حساب سے آپ کے پاس یہاں پر پروگرام آفر ہو رہے ہیں، اور پروفیشنل گریجویٹ پروگرام، اس کے حساب سے آپ کے پاس یہاں پر پروگرام جتنے بھی ہیں آفر ہو رہے ہیں، جس میں ایم بی اے بھی شامل ہے۔ تو آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اور پروگرام ڈپارٹمنٹ وائز آپ نے پروگرام کو سرچ کرنا ہے اور آپ نے اس کے اندر اپلائی کرنا ہے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ، اس کے آگے ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی دونوں لکھا ہوا ہے، تو یعنی کہ یہاں پر ایم ایس کا بھی پروگرام ہے اور پی ایچ ڈی کا بھی پروگرام ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے، اور یہاں پر ویڈیو کے حساب سے جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو پاس کر کے بھی دیکھ سکیں کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ اویلیبل ہے یا نہیں اس ویڈیو کی مدد سے۔ تو آپ اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو میں یہاں پر ایک اور دفعہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس یہاں پر پروگرام ہے یا نہیں، جس کے اندر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا پروگرام یہاں پر اویلیبل ہے یا نہیں۔ تو آپ اس چیز کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ جی تو فرینڈز، اس کے بعد آپ نے یہاں پر پروگرام کو دیکھ لینا ہے۔ پروگرام کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے کون کون سی ڈیڈ لائن ہے پروگرام کے حساب سے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہر پروگرام کی اپنی جو ہے اپلیکیشن ڈیڈ لائن ہے، تو آپ یہاں پر اس پروگرام کی ڈیڈ لائن کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، کسی کی 30 مئی ہے 2025، کسی کی 4 اگست 2025 ہے، کسی کی 30 مئی 2025 ہے۔ تو آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں ایکسپلور کر کے، اس کا لنک بھی جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ جی تو فرینڈز، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر گریجویٹ اپلیکیشن ریکوائرمنٹ فار 2025-26 اکیڈمک ایئر، یہاں پر آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوں گے۔ تو ہر انسٹیٹیوٹ کا الگ سے جو ہے سیکشن وائز دیے گئے ہیں، تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے، جیسے ہم اسکول آف انجینئرنگ اینڈ نیچرل سائنس اپلیکیشن ریکوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں فار نان تھیسس ماسٹر پروگرام، تو اس کے اندر آپ تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں گے تو اپلیکیشن ڈاکومنٹ اینڈ ریکوائرمنٹ لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے آن لائن اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے۔ آن لائن اپلیکیشن فارم بھی تو جب بھی فل کریں گے جب ہمیں ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کے بارے میں پتا ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے آپ کی آفیشیل ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے آپ کی پریویس یونیورسٹی۔ اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بیچلر کی ڈگری ہونا لازمی ہے، اور اس کا سرٹیفکیٹ۔ اگر
آپ کے پاس بیچلر کا سرٹیفکیٹ یعنی کہ ڈگری نہیں ہے اور ٹرانسکرپٹ ہے آپ نے پاس کی بھی ہے تو آپ یہاں پر پروویژنل لیٹر بھی بنوا کر یہاں پر سبمٹ کروا سکتے ہیں، لیکن پھر بعد میں آپ کو جلدی سے ارجنٹ بیس پر اپنی سرٹیفکیٹ کو اپلائی کرنا ہے یونیورسٹی میں اور وہاں سے حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پہ جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپز، آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز چاہیے ہوگا جس میں آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ آپ اس پروگرام کے اندر کیوں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ کیوں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے آپ نے اس کے اندر بیان کرنی ہے، ایک سٹوری وائز آپ نے اس کے اندر بیان کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پانچویں نمبر پہ دیکھنا ہے آپ کو سی وی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی۔ اب سی وی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یورو پاس کے اندر بنانی ہوتی ہے، یورو پاس سی وی ایک یورپین فارمیٹ سی وی ہے، اس کے اندر اگر آپ سی وی بنائیں گے تو آپ کی جو سی وی جو ہے وہ ایک اچھا فارمیٹ دے گی اور آپ کو جو ہے یہاں پر سی وی کے ریلیٹڈ کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ تو آپ نے یہاں پر سی وی بنانی ہے جس کے اندر آپ نے جو اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے، آپ کی ایکٹیویٹیز وغیرہ جو کچھ سی وی کے اندر ایڈ کرتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر بیان کرنا ہے۔ اور آپ کو ایک پاسپورٹ فوٹوگراف چاہیے ہوگی جس کا بیک گراؤنڈ جو وائٹ ہو اور بلیو ہو، یہ دو بیک گراؤنڈ لازمی ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی اور بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے آپ کی فوٹو کا۔ اور ساتویں نمبر پر بات کرتے ہیں، آپ کو 2 ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے ہوں گے آپ کی پریویس یونیورسٹی سے، جو پروفیسر آپ کو سپروائز کر چکے ہیں تو آپ ریکمنڈیشن لیٹر جو ہے آپ کو ریکوائرڈ ہوگا۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر ریکمنڈیشن لیٹر کا ایک جو ہے سیمپل دیا گیا ہے، اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس سیمپل کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور سیو کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے ایک سیمپل آ جائے گا۔ تو اس کے سیمپل کو آپ کلک کر کے دیکھتے ہیں، آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا سیمپل دکھنے میں کیسا ہے۔ جی تو فرینڈز یہ ہے اس کا لیٹر آف ریکمنڈیشن، آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کا پرنٹ نکلوا کر آپ نے پھر اس کو فل آؤٹ کرنا ہے اور فل آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے ریکمینڈرز نیم اینڈ سگنیچر ان کے سگنیچر کروانے اور یہاں پر آپ نے ڈیٹ بھی لازمی ڈلوانی ہے۔ تو یہ ہے اس کا فارمیٹ، اور آپ کا کوئی بھی یونیورسٹی والا جو سمپل پیج پر ہوتا ہے ریکمنڈیشن لیٹر وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے یونیورسٹی کا ایک خود سیمپل دیا ہے، آپ نے اسی کو فالو کرتے ہوئے اپنا ریکمنڈیشن لیٹر جو ہے سبمٹ کرانا ہے۔ جی تو فرینڈز لیٹر آف ریکمنڈیشن کے پاس آپ کے پاس ہے لینگویج پروفیشنسی، جس میں آپ کو ڈفرینٹ یہاں پر ریکوائرڈ انگلش ٹیسٹ دیے گئے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ ہیں تو آپ ان کو سبمٹ کروا سکتے ہیں، جس میں آپ کے پاس یہ سکور وائز بھی دیا گیا ہے، سارے کے سکور بیان کیے گئے ہیں یہاں پر۔ تو جس میں ٹوفل جو ہے 78 ہونا چاہیے، پی ٹی ای جو ہے وہ 48 ہونا چاہیے، سی اے ای جو ہے وہ بی ہونا چاہیے اور سی پی ای جو ہے وہ سی ہونا چاہیے منیمم۔ تو آپ اس کو سبمٹ کروا کر لینگویج کو ایگزامٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کے پاس یہ تمام ٹیسٹ نہیں ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم آن لائن اپلیکیشن فارم فل کریں گے تو وہاں پر یونیورسٹی نے ایک آپشن دیا ہے کہ آپ یونیورسٹی انگلش ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں، تو آپ اس کو انگلش ٹیسٹ کو پاس کر کے یہاں پر انگلش لینگویج پروفیشنسی ثابت کر سکتے ہیں۔ جی تو فرینڈز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو اسکالرشپ کون کون سی یہاں پر آفر ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پر یہ ویب پیج ہے جس کا لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، یہاں پر آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر فرسٹ اسکالرشپ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھنا ہے کہ آپ کو کون کون سے بینیفٹس اسٹائپینڈ دیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر ٹیبل وائز آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ تو اسکالرشپ اپرچونٹی میں ڈاکٹریٹ پروگرام یعنی کہ پی ایچ ڈی پروگرام والوں کے لیے 100% جو ہے ٹیوشن فیس جو ہے ایگزمپشن ہے، اسٹائپینڈ جو ہے 80,000 TL 12 منتھ یعنی کہ 1 سال کے لیے یہ دیا جائے گا، اور آپ کے پاس یہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹیبل میں بیان کی گئی ہیں، تو آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر یہ چیز بھی جو ہے ٹھیک ہے، آپ کو یہ بھی پرووائڈ کیا جائے گا آپ کا پرسنل۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں آپ کی ہیلتھ انشورنس کو بھی کور کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں آپ کی جو ایک اسکالرشپ کے اندر ہونی چاہیے وہ آفر ہو رہی ہیں یہاں پر۔ اور اس کے بعد اگر آپ پی ایچ ڈی کو مکمل کر لیتے ہیں تو اس کوالیفائی ایگزام کو پاس کرنے کے بعد آپ یہاں 100% اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 95,000 TL جو ہے 12 منتھ کے لیے دیے جائیں گے، 1% روم دیا جائے گا آپ کو، یہ سارے بینیفٹس جو ہیں آپ کو۔ اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن سپورٹ دی جائے گی 6,500 TL جو کہ سیم ہے اس کی، اور ہیلتھ انشورنس۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر لیپ ٹاپ کمپیوٹر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ریسرچ فنڈ جو ہے اینولی وہ علیحدہ سے یہاں پر آپ کو $3,000 دیا جائے گا 1 ٹائم پر ایئر یعنی کہ سال میں 1 دفعہ۔ تو اس کے بعد اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں، فل اسکالرشپ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ فل اسکالرشپ میں آپ کی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کور کی جائیں گی۔ ماسٹر میں وہ اوپر والا جو تھا وہ ڈاکٹر پروگرام یعنی کہ پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے تھا، اور فل اسکالرشپ میں آپ کا
मास्टर भी इंक्लूड है, जिसमें आपको तकरीबन जो है मास्टर और डॉक्टरेट में जो है आपका स्टाइपेंड का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। उसके बाद आपका जो है तब बाकी चीजें तकरीबन सेम है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है यहाँ पर प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप। प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप में आपके पास ये तमाम चीजें जो हैं वो ऑफर की जा रही हैं, तो आप इस चीज को भी देख सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं ट्यूशन वेवर स्कॉलरशिप, तो आप इस चीज को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी प्रोवाइड की जाएगी अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। अदर स्कॉलरशिप, उसके बाद ये सारी जितनी भी यहाँ पर स्कॉलरशिप्स हैं वो ऑफर हो रही हैं, तो आपको मैंने स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कैसे करना है, तो इसका जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अभी फॉर्म फिल आउट करके बताऊंगा, अकाउंट क्रिएट करके बताऊंगा। जी तो फ्रेंड्स, इसमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने इसकी होम पेज पे आना है वेबसाइट की, और इस यूनिवर्सिटी की होम पेज पे आने के बाद आपने यहाँ पर ग्रेजुएट एप्लीकेशन 2025-26 के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट जो है टैब दिए जा रहे हैं, जिस स्कॉलरशिप का है और अप्लाई नाउ का है बटन, तो आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा लोड करेगा। जी तो फ्रेंड्स, ये आपके पास जो है अकाउंट क्रिएट करने का वेब पेज आ गया है, पोर्टल। तो आपने यहाँ पर साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड क्लिक करना है। ये लॉगिन के लिए पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर अकाउंट नहीं है, तो आपने यहाँ पर क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे इस पोर्टल के ऊपर, तो आपके पास वेब पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये इसका है क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट, तो ये इसका जो है साइन अप पेज है। जी तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर सबसे पहले अपना वैलिड ईमेल देना है, उसके बाद आपने अपना नेम देना है जो आपका नेम है, और सर नेम देना है। सर नेम मतलब लास्ट नेम, यानी कि जो आपका फैमिली नेम होता है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट। उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद कन्फर्म पासवर्ड करना है, और उसके बाद आपने इन दोनों चेक बॉक्स को जो है टिक कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अकाउंट को रजिस्टर कर लेंगे। तो मैं जल्दी से अपना अकाउंट रजिस्टर करता हूँ, फिर हम यहाँ पर अपना अकाउंट को जो है लॉग इन करेंगे। जी तो फ्रेंड, जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वेरीफाई योर ईमेल का जो है एक मैसेज आएगा। तो आपने अपना यहाँ पर ईमेल चेक करना है, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल मिल गया होगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर अकाउंट जो है क्रिएट करने के लिए आपने प्लीज क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर अकाउंट हैज बीन कंफर्म, तो आपने यहाँ पर क्लिक करके अपने अकाउंट को जो है लॉग इन करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्दर जो है हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, जैसे हमने क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करा तो हम यहाँ पर साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड के ऊपर आ गए हैं। आपने यहाँ पर साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपका यहाँ पर स्टूडेंट मेन पेज जो है, डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। साइन इन करने के बाद ये डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो गया है। इस डैशबोर्ड में जो है आपने अपने यहाँ पर डिटेल्स को जो है फिल आउट करना है। तो वन बाय वन यहाँ पर 2 स्टेप हैं, सिंपल से 2 स्टेप हैं। आपने अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है उसको सिलेक्ट करना है और सिंपल यहाँ पर सबमिट कर देना है। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग फील्ड, जिसमें आपकी प्रोफाइल फोटो है, उसके बाद मिसिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके बाद आपके पास फोन नंबर है आपका, उसके बाद पोस्टल एड्रेस है, उसके बाद आपका एकेडमिक हिस्ट्री है, उसके बाद आपका टेस्ट है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद आपकी रिकमेंडर्स यानी कि रिकमेंडेशन लेटर जहां आपने अपलोड करना है उनकी डिटेल्स देनी है, और उसके बाद जो है आपका एम्प्लॉयर इन्फो अगर कोई है तो। जी तो फ्रेंड्स, आपने अपनी यहाँ पर प्रोफाइल को अपडेट करना है, तो आपने यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर अपना मेल जेंडर वगैरह सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान सिटीजनशिप, उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट टाइप बताना है कौन सा, आमतौर पर ऑर्डिनरी होता है, उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर बताना है, उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, डिसेबिलिटी यानी कि माजूरी तो अगर कोई है तो वो आप बता दें, तो यहाँ पे आपने नो डिसेबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नेटिव लैंग्वेज आपकी जो है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपने सिंपली सेव कर देना है। इस तरह करके आपका जो है यहाँ पर पर्सनल डाटा जो है यहाँ पर एंटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऐप जो है आपका कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर आपने अपनी टाइप बतानी है, आपका जो फोन नंबर है वो कौन सा है, तो आपने यहाँ पर होम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी कंट्री के बारे में बताना है, आपने कंट्री बताने के बाद आपने अपनी सिटी एड्रेस के बारे में बताना है, XYZ जो भी होगा। उसके बाद आपने अपना पोस्टल कोड बताना है, XYZ आपका जो भी पोस्टल कोड है। उसके बाद पोस्टल कोड देखने के लिए यानी कि जिप कोड देखने के लिए आपने पोस्टल कोड लिखना है और आपने अपने शहर का नाम लिख देना है, तो आपके पास जिप कोड यानी कि पोस्टल कोड आ जाएगा। एड्रेस में आपने अपना एड्रेस बता देना है। ये बताने के बाद आपने पोस्टल एड्रेस सेट इसके ऊपर क्लिक कर देना है और
کو سیو کر دینا ہے. تو جیسے آپ سیو کریں گے اس کے بعد آپ سے فون نمبر یعنی کہ فون کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو آپ نے ہوم یا موبائل کے اوپر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا کنٹری کوڈ دینا ہے. کنٹری کوڈ دینے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا نمبر جو ہے وہ فل آؤٹ کر دینا ہے, پاکستانی نمبر. تو جیسے آپ فل آؤٹ کریں گے یہ آپ کا فون نمبر جو ہے وہ سیو ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے سوشل نیٹ ورک. اگر آپ کا کوئی سوشل نیٹ ورک دینا چاہتے ہیں جیسے لنکڈ ان, اسکائپ تو اب میرے خیال بند ہو گیا ہے, تو آپ یہاں پر لنکڈ ان دے سکتے ہیں اور اس کا یہاں پر اکاؤنٹ کا لنک دے سکتے ہیں اور یہاں پر سیو کر دیں گے تو آپ کا یہاں پر لنکڈ ان سوشل نیٹ ورک جو ہے وہ بھی ایڈ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے اکیڈمک ہسٹری اس کو ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی ڈگری یعنی کہ انسٹیٹیوشن یونیورسٹی کے بارے میں بتانا ہے, فیلڈ اور اسٹڈی میجرس کے بارے میں بتانا ہے. اس کے بعد جو آپ کا میجر سبجیکٹ تھا وہ بتانے کے بعد آپ یہاں پر آپ نے اپنی فیلڈ جو ہے وہ سلیکٹ کر لینی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں پر رجسٹریشن ڈیٹ وہ بتانا ہے, گریجویشن انفارمیشن بتانی ہے, گریجویشن ڈیٹ بتانی ہے. اس کے بعد کنٹری آف اسکول بتانا ہے, رینک بتانا ہے اپنا یعنی کہ کنٹری آف اسکول میں آپ نے اپنا پاکستان سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد سٹی بتانا ہے, رینک بتانا ہے اس یونیورسٹی کا. اگر آپ کو پتہ ہے کنفرم ہے تو آپ لکھ دیں, نہیں تو آپ اس کو بلینک بھی چھوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے گریڈنگ سسٹم بتانا ہے. اگر آپ کا 4 CGPA ہے تو آپ نے وہ انٹر کر دینا ہے اور آپ کا کتنا CGPA تھا GPA تھا وہ بتانا ہے اور آپ نے یہاں پر سمپلی سیو کر دینا ہے. جیسے ہی آپ سیو کریں گے تو آپ کا یہاں پر جو ہے سیو ہو جائے گا. میں یہاں پر آپ ایک ڈمی ڈاٹا ڈال رہا ہوں تاکہ یہ سیو ہو جائے. تو آپ نے اسی حساب سے اپنے سارے ڈاٹا کو جو ہے نا فل آؤٹ کر دینا ہے. اوکے, تو جیسے ہی آپ سیو کریں گے آپ کا یہ ڈاٹا جو ہے سیو ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کے پاس ہے یہاں پر ٹیسٹ اسکور. تو آپ نے یہ ٹیسٹ اسکور کے اوپر کلک کرنا ہے, ایڈ اے نیو کے اوپر کلک کرنا ہے. اب یہاں سے آپ کے پاس پوچھ رہا ہے انگلش لینگویج پروفیشنسی کے بارے میں. تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک یونیورسٹی انگلش لینگویج اسیسمنٹ ایگزام, تو آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو پھر آپ سے یونیورسٹی جو ہے ایگزام لے گی جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. اگر آپ کے پاس ٹوفل وغیرہ ان میں سے کوئی ٹیسٹ ہے تو آپ جو ہے یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں کہ ہم سے یونیورسٹی ٹیسٹ لے گی انگلش کا, تو ہم یہاں پر سیو کر دیں گے. جیسے آپ سیو کریں گے تو آپ کا یہ بھی آپشن جو ہے وہ سیو ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ورک ایکسپیرینس ہے تو آپ ایڈ کر دیں, اگر نہیں ہے تو آئی ہیو نو ورک ایکسپیرینس اس کے اوپر کلک کر دیں گے. اس کے بعد ڈاکومنٹس میں آپ نے ایڈ اے نیو ڈاکومنٹس کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹ کا نام بتانا ہے, اس کے بعد اس کا ٹائپ بتانی ہے. آپ یہاں پر دیکھ لیں جیسے ہم سی وی اپلوڈ کرنے لگے ہیں تو سی وی اپلوڈ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر سی وی سلیکٹ کرنی ہے اور یہاں پر چوز اے فائل کے اوپر کلک کر کے اپلوڈ کرنا ہے اور یہاں پر سیو کر دینا ہے. جیسے ہی آپ سیو کریں گے تو یہ آپ کے سارے 1 بائی 1 جو ہیں ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سارے سیو ہو جائیں گے. اسٹیٹمنٹ آف پرپز کا اگر کرنا ہے تو اسٹیٹمنٹ آف پرپز سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھ دینا ہے, SOP لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر اپلوڈ کرنے کے بعد سیو کر دیں گے. یہ اس کا ڈاکومنٹ سے اپلوڈ کرنے کا طریقہ کار ہے. اس کے بعد ریکمینڈرز میں آپ نے ایڈ اے ریکمینڈرز کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر ٹائٹل دینا ہے, ان کا ٹائٹل دینے کے بعد آپ نے نیم بتانا ہے, سر نیم بتانا ہے, ای میل ایڈریس بتانی ہے. ای میل ایڈریس بتانے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا یہاں پر سیکٹر جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کون سی تھی. آپ نے پھر اس کے بعد یہاں پر آرگنائزیشن کے بارے میں بتانا ہے, یونیورسٹی کا نام بتانا ہے, ان کا فون نمبر دینا ہے جیسے 92 اور یہاں پر ہم اپنا فون نمبر پروفیسر کا فون نمبر دے دیں گے جو آپ کو ریکمینڈ کرے گا. تو آپ جیسے یہ ایڈ کریں گے تو یہ آپ کا ریکمینڈر میں سیو ہو جائے گا. آپ جی تو فرینڈ جی آپ کا ریکمینڈیڈ جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے. ریکمینڈرز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اسکرول ڈاؤن کرنا ہے اور اپلیکیشن ٹو ادر یونیورسٹیز اور ریوارڈ اینڈ ریکگنائزیشن اگر آپ یہ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں تک کرنے کے بعد آپ کا جو ہے اسٹیپ 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ نے یہاں پر ایک اپنی پاسپورٹ سائز فوٹو بھی لگا دینی ہے. جیسے آپ یہ لگائیں گے آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس رہ جائیں گے یعنی کہ پروفائل فوٹو رہ گئی ہے اور ڈاکومنٹس رہ گئے ہیں, جیسے آپ یہ اپلوڈ کر دیں گے تو آپ کا یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا. جی تو فرینڈس ہم نے جلدی سے اپنا جو ہے پروفائل پکچر کو اور اپنے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کر دیا. تو ہم یہاں پر اپلیکیشن 2 کے اندر اسٹیپ 2 کے اندر آ جائیں گے. تو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہاں سے جو سلیکٹ کرنا ہے میں آپ کو شروع سے دکھاتا ہوں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر اپنے انسٹیٹیوٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پر آتا ہے کہ آپ نے کون سے انسٹیٹیوٹ میں اپلائی کرنا ہے, اس حساب سے آپ کے پاس یہاں پہ پروگرام آفر ہوں گے. تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہر انسٹیٹیوٹ کا اپنا پروگرام ہے, تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کا پروگرام کون سے انسٹیٹیوٹ میں آفر ہو رہا ہے. جیسے کہ میں کسی کمپیوٹر پروگرام میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو گریجویٹ اسکول آف انجینئرنگ اینڈ نیچرل سائنس کے اوپر کلک کروں گا. اس کے بعد آپ نے یہاں سے گریجویٹ پروگرام کو سلیکٹ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ PhD کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا ماسٹر کے لیے. تو آپ ماسٹر کے اوپر کلک کریں گے یا پھر آپ PhD کے اوپر کلک کریں گے, وہ آپ کے اوپر ہے. تو پروگرام میں آنا ہے, پروگرام میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ PhD سائبر سیکیورٹی کے اوپر کلک کر دینا ہے. جیسے آپ PhD سائبر سیکیورٹی کے اوپر کلک کریں گے تو آپ نے یہاں سے اپنے ڈاکومنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. ڈاکومنٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا یہاں پر
پر ریکمینڈر کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ڈفرینٹ کوشچنس پوچھے جا رہے ہیں, وہ آپ نے اس حساب سے ان کا آنسر دے دینا ہے. یہ آپ کو آپ کے پروگرام کے حساب سے پوچھے جا رہے ہیں تو آپ نے ان کو دینا ہے. جیسے کہ یہ پائتھن اور C++ لینگویج کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو یہ بتانا ہے. اس میں یہ اگلے اسٹیپ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کہاں سے پتہ چلا, تو آپ نے ادر کے اوپر کلک کر دینا ہے. وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے جو کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر یس کر دینا ہے, اور جیسے ہی آپ اس کے اوپر یس کریں گے اور یہاں پر آپ نے اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کو پڑھ کے. تو یہ تھا اس کا سمپل سا اپلائی کرنے کا میتھڈ. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تو اپلائی ناؤ جیسے ہی کریں گے تو آپ کو ایک ای میل ریسیو ہو جائے گی کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہو گئی ہے, اور آپ کو تقریباً جو ہے 3 ہفتے تک یہاں پر رزلٹ مل جائے گا آپ کی اپلیکیشن کا. جی تو فرینڈز, امید کرتا ہوں آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیا ہوگا تاکہ آپ لیٹسٹ اپرچونٹی کو مس نہ کریں, اور واٹس ایپ چینل کو بھی لازمی فالو کریں. اور آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کرتا کریں اور کمنٹ میں اپریشیٹ کرتا کریں تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے اور میں آپ کے لیے ایسے ہی اچھی یونیورسٹیز کے بارے میں مزید ویڈیو لاتا رہوں اور اسکالرشپ کے بارے میں بتاتا رہوں. تو آپ سب سبسکرائبر کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے سپورٹ دکھائی ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں اور کمنٹ میں پوچھتے بھی رہتے ہیں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو کائنڈلی لائک کریں. اور آپ کو میں بتاتا جاؤں, اگر آپ نئے ہیں تو آپ نے یہاں پر ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر لازمی اپلائی کرنا ہے. ان کی ایڈمیشن کال جو ہے وہ اوپن ہے, اور اس کے اندر کیسے اپلائی کرنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ نے بھی چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیا ہوگا. اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے تاکہ آپ لیٹسٹ اپرچونٹی کو مس نہ کریں. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.